السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، آمین۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس موقع پر میں نے سورہ بقرہ کی آخری آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ دراصل آخری آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، آمین۔ اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ یا ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ مومن کو کبھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ اس آخری آیت میں کئی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی حوصلہ افزائی فرمایا ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ کئی طریقے سے اس آیت میں حوصلہ افزائی فرمایا ہے۔ ہمیں عام طور پر لوگوں کے درمیان بات کرتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے آپ کئی مرتبہ لوگوں سے سنے ہوں گے، میرے اوپر ایسی تکلیفیں آئیں، میں رہنے سے سہا، کوئی اور ہوتا تو نہیں سہتا۔ عام طور پر لوگ بولتے ہیں۔ بات وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جواب دے رہا ہے کہ ہم پہلے آدمی کے اندر اتنی طاقت پیدا کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر مسائل ڈالتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بغیر طاقت کے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑا ہے کہ تم لوگوں کو اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں، عذاب دینے والا نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ آدمی کو ہم پہلے طاقت دیتے ہیں، استطاعت دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے شادی بیاہ کے موقع پر دو دل ایک جگہ ہوتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ زندگی کا چرخہ چلتا ہے، اس کے بعد ان دونوں کے درمیان الحمدللہ ایک نبھاؤ آتا ہے، ایک ٹھہراؤ آتا ہے، اس کے بعد اولاد ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ زندگی آگے بڑھتے جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ آدمی کو پہلے طاقت دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر مسائل ڈالتا ہے۔ تو یہاں پر بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مومنوں کو آگاہ کرتا ہے کہ تمہارے اوپر جو مسائل آتے ہیں، تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتے ہیں، تمہارے اوپر جو پریشانیاں آتے ہیں، اسے دیکھ کر تم کو بھاگنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ زمانے کے حساب سے ہم کو یہاں پر رکھا ہے دنیا میں۔ ہم سے کچھ امتحان لینا چاہتا ہے، ہم سے کچھ قربانیاں لینا چاہتا ہے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ اجر دینا چاہتا ہے۔ تو ایسے میں آدمی کو صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو آزمائش میں ڈالتا ہے اس پر کاربند رہنا ضروری ہے۔ دوسری چیز جو بتائی گئی اس آیت میں، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہم نیکی کریں گے اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا، اگر برائی کریں گے تو اس کا وبال ہمارے اوپر ہے، اللہ کے اوپر نہیں ہے۔ اس لیے کہ برائی
اللہ نے کرنے کا حکم نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی باتیں اور کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ سب کے سب اچھی باتیں ہیں. آپ کو زندگی کا طریقہ بتایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدوہ اور اسوہ بنایا اور بتایا کہ ان کے طریقے پر چلو, تم کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کے درمیان یہ بات بتائی کہ اللہ کے حقوق ادا کرو, بندوں کے حقوق ادا کرو, بس تمہارا معاملہ ختم. حقوق اللہ و حقوق العباد, ان دونوں کو صحیح طریقے سے ادا کرو گے تو آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے اور جنت کے حقدار بن جاؤ گے. تو لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت, اگر ہم نے نیکی کی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ نیکی کی توفیق اس نے دی ہم کو اور ہم نے کی, اور اگر ہم نے برائی کی ہے تو یہ برائی کا بدلہ ہمارے اوپر ہی ہے, اس کو بھگتنا ہمارا ہی کام ہے. پھر اس کے بعد ایک تیسری بات یہ بتائی گئی, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے اللہ, اگر ہم بھول گئے ہوں یا ہمارے سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف فرما دے. اس آیت میں مومن کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے اوپر کوئی بڑی تکلیف نہیں آ رہی ہے, تمہاری نیکی ضائع نہیں ہو رہی ہے, اور اگر تمہارے سے بھول ہو جاتی ہے, کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اللہ سے دعا کرو, اس خطا کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور بھول کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت پر 3 طرح کے آدمیوں پر سے اللہ تبارک و تعالیٰ قلم اٹھا لیا ہے, یعنی ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے جو بھول جاتا ہے. بھولنے کا مطلب اگر کوئی آدمی بھول کر کوئی غلط کام کر لیا, جیسے رمضان کا مہینہ ہے, بھول کر آدمی کھا پی لیا, اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے آدمی بھول کر سو گیا اور صبح اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہے, تو جب بھی اٹھا اور نماز پڑھا اسے فجر کے نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, اگرچہ کہ وہ 8 بجے پڑھے 10 بجے پڑھے, لیکن شرط یہ ہے کہ اٹھنے کے ساتھ وہ فوراً نماز ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنے دوسرے کام کاج کر کے آ کر نماز پڑھے گا, تو ایسے وقت میں نہیں ہے, اس لیے کہ وہ بھول گیا تھا, سو گیا تھا, نیند لگ گئی تھی. تو بہرکیف ساری باتوں کا بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دعا سکھائی ہے. اگر ہم سے خطا ہو گئی ہے, بھول ہو گئی ہے, تو ایسے صورت میں اے اللہ ہمیں اس کے اوپر مواخذہ نہ کر, نہ پکڑ, اور اللہ تعالیٰ پکڑنے والا بھی نہیں ہے. غلطی سے, بھول سے اگر کوئی بات ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی مواخذہ کرنے والا نہیں. اس کے بعد ایک اور بات بتائی گئی, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. یہ دعا کرتے رہو, اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. ہم سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے آزمایا, وہ آزمائشیں آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کو لگ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں. اللہ کے رسول سے آ کر دریافت کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کب تک مصیبتیں ہمارے اوپر رہیں گی؟ آپ اللہ سے دعا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, تم سے پہلے لوگوں کے اوپر ایسی مصیبتیں آئی, ان کو آرا لے کر چیرا گیا, ان کے جسم سے گوشت نکالا گیا, پھر بھی وہ استقامت کے ساتھ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا. اور ایسی کیفیت آج ہمارے درمیان تو نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی جان کی قربانی دی, مال کی قربانی دی, گھر کی قربانی دی, جگہ کی قربانی دی, سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا, مکے کو چھوڑ دیا, سب کچھ کیا. بتاؤ تو ہمارے درمیان ایسی کوئی چیز ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بڑی مشکل سے کبھی کبھار جیب سے پیسہ نکالتے ہیں, کسی کو دے دیتے ہیں صدقے کے طور پر یا خیرات کے طور پر یا زکوٰۃ کے طور پر. اس سے بڑھ کر ہم نے کیا کیا ہے بتائیے؟ اس سے بڑھ کر ہم نے کیا کیا ہے؟ جان کی قربانی تو ہم نے نہیں دی. ہم اپنے وقت کی قربانی نہیں دیتے. اگر وقت کی قربانی دینا ہوتا تو مسجد ابھی ذرا برابر بھی خالی نہیں رہتی, سب کے سب مسجد میں بھر ہو جاتے. آپ دیکھتے ہیں جمعے کے دن الحمدللہ ساری مسجدیں بھری ہوئی رہتی ہیں, کیونکہ جمعے کے دن لوگ آتے ہیں. بقیہ نمازیں بھی تو ہمارے اوپر فرض ہیں. تو بتانا یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے اوپر ایسی مصیبتیں نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اس کے بعد میں ایک اور بات بتائی گئی، وہ کیا ہے؟ اس وقت جو اس حالت میں ہم ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر ایسی مصیبت یا ایسا بار نہ ڈال جس کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ ہم سے پہلے لوگوں کی بات نہیں ہے، بلکہ اس وقت ہم میں وہ طاقت نہیں ہے، جو طاقت ہمارے اندر نہیں ہے ایسا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈال۔ ذرا سوچتے جائیے کہ یہ ایک آیت میں کتنے طریقے سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہمت دے رہا ہے، حوصلہ دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا کرتے رہو کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، جس کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ بوجھ ہمارے اوپر نہ دے۔ واعف عنا، ہمیں درگزر فرما۔ واغفر لنا، ہمیں معاف فرما دے۔ وارحمنا، ہمارے اوپر رحم فرما۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آمین۔ جو آخری بات ہے، اس آخری بات کو لے کر ہم جائیں گے آگے۔ آج زمانہ ہمارا جو چل رہا ہے، ہمارے لیے آزمائش کا زمانہ ہے۔ ہم خواہ نرویس ہو جاتے ہیں، کم ہمت اور پست ہمت ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ بات سکھائی گئی کہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہر وقت اپنی دعاؤں کے اندر اسے لازم رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں 3 عطیے عطا کیے گئے، ان میں سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں جو ابھی پڑھی گئی ہے، وہ آخری آیت ہے۔ اس سے اوپر والی بھی آیت ہے آمن الرسول سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر دیا۔ صحیح بخاری میں بتایا گیا، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی روزانہ اسے پڑھ کر سوتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ چونکہ آپ نے آیت میں دیکھا کتنے طریقے سے اللہ تعالیٰ مومن کی ہمت باندھتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے پر آ جائے، جب اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرنے پر آ جائے، جب اللہ تعالیٰ اس کے خطا کو معاف کرنے پر آ جائے، جب اللہ تعالیٰ اسے طاقت دینے پر آ جائے، تو اب اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم یہ دعا نہیں کرتے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، نمازوں کے بعد یا نماز کے پہلے یا اپنی دعاؤں میں یا رات کو سوتے وقت کتنے لوگ ہیں جو اس آیت کو پڑھ کر سونے والے ہیں؟ اکثر حصہ تو نہیں پڑھتے، چونکہ یاد نہیں ہے، بلکہ ہمیں یاد کرنا چاہیے، یہ آیتیں یاد کرنا چاہیے اور رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سونا چاہیے۔ ہماری غلطی یہی ہے کہ ہم یاد نہیں کرتے، اور پھر ہماری شکایت، ہمارا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرتا۔ دعا تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، اس دعا کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ تو مدد کرنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان آیتوں کو یاد کریں، ان آیتوں کو روزانہ سونے سے پہلے پڑھ کر سو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے جب یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ضرور مدد فرماتا ہے۔ اس آیت میں ایک اور بات بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، اس وجہ سے ہم قرآن سے بہت پیچھے ہیں۔ اس میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ ہمیشہ مومن کو اپڈیٹ رہنا چاہیے، حالات کے تحت میں کون سی دعا کب کرنی چاہیے، حالات کے تحت میں اللہ تعالیٰ کو کیسے بلانا ہے، اللہ سے کون سی دعا مانگنا ہے، اس آیت میں ہمیں بتایا گیا۔ ہمیشہ اپنے آپ کو بیدار رکھے۔ سب سے پہلے اگر ہم عمل کرنے پر آ جائے تو سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم عمل کرنے پہ نہیں آتے، وقتی طور پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، نمازیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد چاہنے کا حکم دیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، صبر کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک روحانی طاقت ہمیں بخشتی ہے۔ ایمان کی بات کہتے ہیں، عام طور پر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری اللہ تعالیٰ کیوں مدد نہیں کرتا؟ بات ایسی نہیں ہے۔ ایمان اپنی جگہ پر ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بہت ضروری ہے،
اور عمل کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھنا. اللہ پر بھروسہ نہیں رکھیں گے, صرف اپنے اوپر, اپنے دم پر, اپنے بل پر کھڑے رہنے کی کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ گرا دے گا. جنگ بدر کی بات دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں صرف 313 صحابہ کرام تھے. ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑی ہو کر ان کو ترغیب دلایا, جنت کی آرزو دلائی, وہ تیار ہو گئے. الحمدللہ جب کارزار میں پہنچے تو دیکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی, وہ جیت کر کامیاب ہو کر نکل گئے. اس کے بعد دوسری جنگ سامنے آئی جو جنگ احد کہلاتی ہے, تو اس وقت ان کے دلوں کے اندر بات یہ پیدا ہو گئی, جب ہم 313 تھے, ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی, بس ہم کامیاب ہو گئے. آج ہم 1000 آدمی ہیں, ہم مسلمان ہیں, کیوں کامیاب نہیں ہوں گے؟ ذرا سا بال برابر فرق آیا, اللہ تعالیٰ نے جیت کو ہار میں تبدیل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جیت کو ہار میں تبدیل کر دیا, اور کھڑے کھڑے مسلمان پریشان ہو گئے. اور اس کے بعد وہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرمایا, تم ایسے کام مت کرو, اللہ پر بھروسہ رکھو, تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. یقین کی طاقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے تمہارے اندر پیدا ہوتی ہے, اس سے جیت ہوتی ہے, اس سے کامیابی ہوتی ہے. مسلمان ایمان رکھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے, اور بھروسہ اللہ پر رکھنا چاہیے. اللہ پر بھروسہ رکھے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہوتا. ہم یہ دعائیں کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھے, اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے مسائل آسانی کے ساتھ ختم کرتا جائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ حالات کے تحت میں ہمارا ہوم ورک کیا ہو, ہم کس قسم کے کام کرتے ہیں, ہماری تیاری کیسی ہے. تیاری کا مطلب لڑائی جھگڑا نہیں, جنگ نہیں, بلکہ ہمارے اندر دینی رجحان پیدا ہونا چاہیے, ہمارے اندر اللہ کے اوپر یقین پیدا ہونا چاہیے. آج ہمارا یقین مال پر ہے, ٹیکنالوجی پر ہے, دوسری چیزوں کے اوپر ہے. ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یقین اللہ پر تھا. ایسا یقین پیدا ہونا چاہیے. تو جب یقین ایسا پیدا ہوگا تو ہمارے سارے معاملات آسان ہوں گے. چونکہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہے, اس پر غور کرنا اور وقت کے ساتھ میں ہم تمام لوگوں کو اپنے گھر کا محاسبہ کرنا, اپنے بیوی بچوں کا محاسبہ کرنا, اپنے سماج کا محاسبہ کرنا, کہاں کون سی کمی پائی جاتی ہے, اس کمی کو کیسے دور کرے. کس کی زبان پر ناشکری کے الفاظ آتے ہیں, کس کی زبان پر یقین نہیں ہے, یہ تمام چیزیں جان کر ان کو یہ سبق دینا اور ان کو یہ چیزیں یاد دلانا اور اللہ سے قریب کرنا چاہیے. تب جا کر ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس آیت کو یاد رکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آفات سے, مصائب سے عافیت میں رکھے, اور ہمارے معاملات کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے, اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. وانصرنا علی القوم الکافرین. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.